بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 4 مارچ سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ دو بڑی بڑی خبریں ہیں اور آپ یہ خبریں سنیں گے دونوں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین بڑا پختہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سبھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا، توکل اللہ تعالیٰ پہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی خبر ہے، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیلی فون کال کی ہے۔ کس کو کی ہے آپ ذرا سوچیں۔ وہ کی ہے افغان طالبان کے پولیٹیکل چیف ملا عبدالغنی برادر سے۔ ان کو ٹیلی فون کال کی ہے۔ زلمے خلیل زاد موجود تھے وہاں پہ، جو افغانستان کے خصوصی ایلچی ہیں، امریکہ کے خصوصی ایلچی افغانستان کے بارے میں، جنہوں نے امن معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اور یہ قطری وقت کے مطابق شام میں یہ کال ہوئی ہے اور یہ 35 منٹ گفتگو ہوئی ہے جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اور ملا عبدالغنی برادر میں۔ اور اس خبر کے، یہ ٹیلی فون کال کے مندرجات آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم جو بندہ، وہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہونا جی، تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ تو یہ میں ایک آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹیلی فون کال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ ہوئی کیا جی۔ یہ ہے جناب، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ فون پر گفتگو کی۔ یہ ہے جی قطری وقت کے مطابق شام 5:40 پر یہ گفتگو ہوئی ہے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر نے ملت اسلامیہ افغانستان کے سیاسی نائب اور چیف آف پولیٹیکل آفس معزز ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ 35 منٹ تک گفتگو کی۔ مذاکراتی ٹیم کے جی متعدد ممبران اور زلمے خلیل زاد کی موجودگی بھی وہاں تھی جی، موجود تھے وہ۔ ملا برادر نے امریکی صدر کے پہلے رابطے کا جی خیر مقدم کیا اور کہا، ملا عبدالغنی برادر کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ اور افغان عوام کے نمائندے کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ طے پانے والے معاہدے کا احترام کرتا ہے تو ہمارے مستقبل کے مثبت تعلقات ہوں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ اشرف غنی صاحب جی، جو کہ افغان صدر ہیں، وہ NDS اور انڈیا، مودی سرکار اور اجیت ڈوول سرکار اور انڈین اسٹیبلشمنٹ، ان کی خفیہ ایجنسی، کیونکہ ساری انویسٹمنٹ ان کی ہے، وہ ایز اسپائلرز کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ وہ سارے اسپائلرز کے طور پہ تہس نہس کرنا چاہتے ہیں اس پیس ایگریمنٹ کو، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو اصل میں لوزر کون ہے؟ لوزر وہی ہیں۔ اشرف غنی صاحب سے نہیں پوچھا گیا، حکومت ان کی ہے، وہ صدر ہیں افغانستان کے، افغان حکومت کے۔ عبداللہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ اور جناب انڈیا سرکار، جو کہ اپنے آپ کو پٹھو کی حد تک وہ چلی گئی تھی، ان سے نہیں پوچھا گیا اور ایک امن معاہدہ کر لیا گیا اور افغان طالبان کے ساتھ کیا۔ تو اب یہ معاہدہ تو گیا ہو، اب اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی، کیونکہ کچھ چیزیں افغان گورنمنٹ نے پوری کرنی ہیں۔ اشرف غنی صاحب جس کے سربراہ ہیں افغان حکومت کے، تو انہوں نے ذرا یوں یاں کی، پھر NDS، اشرف غنی، مودی، یہ اجیت ڈوول، یہ آپس میں ان کی کچھ کنورسیشن بھی ہوئی ہیں، گفتگویں ہوئی ہیں، کچھ بندے بھیجے گئے ہیں، رابطے
بھارت کے جو قونصلٹ خانے ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں کہ کچھ کریں ورنہ ہماری موت ہے جی ادھر، یہ ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ افغان طالبان نے یہ بات میسج کنوے کیا تھا کہ جناب اگر معاہدے پہ عمل نہیں ہوگا، یعنی کہ ہمارے قیدی آپ نے رہا کرنے ہیں، 5000 قیدی افغان طالبان کے ہیں اور 1000 قیدی ہیں جناب امریکنز اور متحدہ اتحادی فورسز کے ٹوٹل۔ یہ تبادلہ ہونا قیدیوں کا، یہ ہونا ہے 10 مارچ سے پہلے رہائی ہونی ہے۔ اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا ہے۔ اب اشرف غنی صاحب یعنی کہ افغان حکومت، انہوں نے کہا جی ہم نہیں چھوڑتے، تو ڈاماڈول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ افغان طالبان نے کیا کہ وہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ افغان فورسز پہ، انٹرنیشنل فورسز پہ نہیں، افغان فورسز پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیے۔ جب اٹیک شروع ہوئے تو امریکنز کو بھی پتہ چلا، ان کے پاس بھی انفارمیشنز جا رہی ہیں کہ یہ پیس ایگریمنٹ کو کون سبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میدان میں آنا پڑا، ٹیلی فون کال۔ اب اگلی سنیے جی مندرجات۔ انہوں نے کہا جی ملا عبدالغنی برادر کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ، افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلاء کے سلسلے میں پرعزم اقدامات اٹھائیں اور کسی کو بھی ایسے اقدامات کرنے کی اجازت نہ دیں جس سے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی ہو، اور اس طرح اس طویل جنگ میں آپ کو اور بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ ملا برادر نے مزید کہا کہ اچھا اب یہ وہی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹیلی فون کال کی بیک گراؤنڈ ہے۔ کیوں ٹیلی فون کال اتنی جلدی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ ضمانت مانگی گئی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اصل میں ایک اور بات میں آگے جا کے بتاتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، پہلے بتا دیتا ہوں۔ چلیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک سوچ ہے، وہ ہر صورت میں پیس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ تعطل کا شکار بھی ہو گئے تھے۔ تعطل کا شکار اس لیے ہوتے کہ ڈرافٹ ہو گیا تھا، اور تعطل کا شکار اس لیے ہوئے کہ جناب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تھے، انہوں نے ڈرافٹ مانگا تھا، زلمے خلیل زاد نے نہیں دیا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، ان کو سیک کر دیا گیا تھا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ اس کے بعد آئے تھے جناب وزیر خارجہ امریکہ کے مسٹر پومپیو۔ اب وہ لائن لے رہے ہیں، وہ بھی اس وقت سپائلر کا کام کر رہے ہیں اس امن معاہدے کو سبوٹاج کرنے کے لیے۔ ان کی سوچ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ ڈرامہ اور فروری کا جو واقعہ ہوا تھا 27 فروری ابھی نندن والا، اس وقت بھی پومپیو کی سوچ اور دلی کی سوچ اور ان کے الفاظ ایون جو پریس ریلیز جاری ہو گئے تھے ایک تھا۔ ابھی بھی جو امریکی وزیر خارجہ ان کی سوچ ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نومبر میں الیکشن جیتنا ہے اور دوبارہ وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کال کا۔ تو افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلاء کے سلسلے میں پرعزم اقدامات اٹھائیں اور کسی کو بھی ایسے اقدامات کرنے کی اجازت نہ دیں جس سے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی ہو، اور اس طرح اس طویل جنگ میں آپ کو اور بھی گھاٹا اٹھانا پڑے۔ آگے جی ملا برادر نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ ایک مضبوط سیاسی اور فوجی قوت ہے جس کا مقصد ہے اور اس سے آپ اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مثبت دو طرفہ تعلقات برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔ اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم سیاسی طور پہ بھی مضبوط ہیں، فوجی طور پہ بھی مضبوط ہیں، اور ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ کی پاسداری کی گئی تو جناب ہم دو طرفہ تعلقات برقرار رکھیں گے۔ ادروائز انڈرسٹینڈ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں ہوگا، اگر جو معاہدہ کیا گیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر پاسداری بھی نہیں ہوگی۔ ملا غنی برادر نے کہا جی کہ فوجی اقتدار، خود مختاری اور اپنے وطن میں اپنی مرضی کی حکومت کا قیام افغانوں کا جائز حق ہے، لہٰذا معاہدے کی شرائط
پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اس سے قائم ہونا چاہیے، اس معاہدے کو قائم رہنا چاہیے اور افغان عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ اب یہ ملا عبدالغنی برادر افغان طالبان اپنا مستقبل کی منشور یہاں تک ڈسکشن ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اشرف غنی اینڈ کمپنی، اس کی ضرورت نہیں ہے، افغان عوام اپنا فیصلہ کریں، جس کو منتخب کریں گے وہی کریں گے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ افغان عوام کو بنیادی حقوق مہیا کیے جائیں گے۔ جناب اس کے بعد ملا عبدالغنی برادر، کیونکہ 35 منٹ کی کال تھی، انہوں نے مزید کیا کہا؟ مزید انہوں نے کہا جی کہ یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کو فائدہ ہے کہ وہ جنگ زدہ افغانستان کو بحالی کی مکمل امداد دے، اور ایک مناسب اقدام ہے جو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حیثیت کو مثبت طور پر متاثر کرے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر دو طرفہ تعلقات رکھنے ہیں تو پھر آئیں تعمیر و ترقی میں ساتھ دیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا جی وہ ذرا سنیے ضرور۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آپ سے بات کرنا خوشی کی بات ہے، آپ ایک سخت انسان ہیں، یعنی کہ لیڈرشپ کے اعتبار سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں جی، اور ایک عظیم ملک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 20 سال کا جناب یہ ہے، 20 سال انہوں نے لڑائی لڑی، دہشت گرد کہا، لیکن انہوں نے کہا جناب آپ لڑ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، ہم وہاں 19 سال رہے ہیں اور یہ بہت طویل وقت ہے، اور افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلا آپ سب کے مفاد میں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ میرے سیکرٹری خارجہ پومپیو، یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو جلد ہی اشرف غنی کے ساتھ بات چیت کریں گے تاکہ افغانستان میں ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات کو درپیش تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم مستقبل میں افغانستان کی بحالی میں بھرپور حصہ لیں گے۔ دونوں فریقوں کے ذریعے طے پائے جانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں بھی وسیع تبادلہ خیال ہوا۔ یہ ہے جناب خبر، اور یہ خبر ہم نے نہیں جاری کی، یہ اس وقت موجود ہے باقاعدہ پریس ریلیز کی صورت میں۔ تو جناب یہ ہے سچویشن۔ صرف 2 دن افغان طالبان نے اپنا ریئیکشن شو کیا تھا افغانستان میں، اور میسج کنوے کیا تھا کہ اگر معاہدے پہ عمل درآمد ہوگا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، جیسے کہ دوسرے فریق نہیں کر رہے۔ تو اب امریکی وزیر خارجہ کو جناب انہوں نے کہا کہ وہ فوراً اشرف غنی سے بھی بات کریں گے، اور انڈیا سے بھی بات ہوگی، اور NDS سے بھی بات ہوگی، اور اجیت ڈوبل سے بھی بات ہوگی۔ تو یہ جو سپائلرز ہیں یہ ہے جناب۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شارٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ارادے مضبوط ہوں، اللہ پہ توکل ہو، اور آپ حق اور سچ پہ ڈٹے رہیں، تو یہی ہوتا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کہاں؟ کل یہ قیدی تھے، کل تک یہ ایک قیدی تھے کل تک، اور آج ایک VVIP اس وقت ان کی حیثیت ہے، اور دنیا کی واحد سپر پاور ملا عبدالغنی برادر سے بات کر رہی ہے، اور معاہدے پر عمل درآمد کے اعتبار پر عمل درآمد کی لیے یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور جتنے بھی سپائلرز ہیں، معاہدے کو سبوٹاژ کرنے والے کردار ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو جناب یہ تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ ایک اور خبر ہے، وہ پھر اگلی ویڈیو۔